صاف اور سستی قدرتی توانائی کے ذرائع کا استعمال بدلتی موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ تیزی سے تبدیل ہوتی موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر صاف اور سستی توانائی کے استعمال کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ جبکہ نیپرا 1992 سے بجلی کی مارکیٹ کو مسابقتی بنانے میں ناکام رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے، جس سے لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اب CTBCM اور پاور ویلنگ کے ذریعے ان رکاوٹوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ویلنگ توانائی کو پیداوار سے لے کر پوائنٹ آف ڈیمانڈ تک پہنچا کر طلب کو پورا کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس سے نیلامی اور دو طرفہ معاہدوں کی وجہ سے صارفین کے لیے قیمتوں میں کمی اور ایک مربوط نظام کی منصوبہ بندی بھی ہوگی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے مطابق CTBCM سے تمام سٹیک ہولڈرز کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے منصفانہ اور سستی بجلی کی فراہمی کو ممکن بنانا ہے۔ متبادل توانائی ڈیولپمنٹ بورڈ کے مطابق مستقبل میں تمام شعبوں کو توانائی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے قابل تجدید توانائی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس سلسلے میں ویلنگ ایک اہم عنصر ہوگا۔ شفافیت اور پالیسیوں کے تسلسل کو سستی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، اور اس طرح CTBCM پاکستان میں کمرشل اور صنعتی شعبے کو سستی بجلی فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاور ویلنگ سے ملٹی نیشنل کمپنیوں اور کارپوریشنز کو قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں اضافہ کر کے اپنے آپریشنز کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ مارکیٹ اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے درمیان چارجز پر اختلاف پاور ویلنگ کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جسے بین الاقوامی اعداد و شمار کے ساتھ بینچ مارکنگ کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف کووڈ-19 کے بعد سے بجلی اور صنعتوں کی پیداواری لاگت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جبکہ پاور سیکٹر قیمتوں، پالیسی اور ریگولیٹری خامیوں سے دوچار ہے، اور صنعتی پیداوار کو زیادہ پائیدار بنانے کے لیے ریگولیٹری اور پالیسی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ملک کے ترقیاتی ایجنڈے کی حمایت کے لیے اقتصادی زون اور صنعتی شعبے کے لیے ویلنگ کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ توانائی شعبے کے ماہرین پر امید ہے کہ 2030 تک 1000 میگا واٹ پاور ویلنگ کے ذریعے سسٹم میں شامل ہو جائے گی۔